تلاوت سن کر جسم میں تکلیف ہوتی ہے اور رونا آتا ہے. ہاں پھر سنیں، پھر یہ ایسس کریں کہ کس آیت پر مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس آیت کو خود بھی پڑھیں اور بار بار سنیں. انشاءاللہ پھر جو کچھ مرضی ہو جائے سنیں. پانی نہ پیے، پیاس لگے یا ایک پیشاب ایک دم آ گیا، نہیں، ضد سے بیٹھے اور اس کو اس آیت کی تکرار شروع کر دے، خود بخود خبیث بھاگے گا. کیونکہ یہ ہر جن پر کوئی ہر چیز اثر نہیں کرتی. قرآن کی مختلف صورتیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق فرما دیا. عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہیں ایک لونڈی کو، اب لوگ مجھے سوال کرتے ہیں نا صرف صاحب آپ یہ آیت جو بتاتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے؟ اور اللہ کے بندے، اللہ نے قرآن کو پورے کو بولا ہے یہ شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل ہے کہ صحابیہ ایک لونڈی بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہو اسے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو دم کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا ہاں اس کو دم کرو، اس کو جن کی نظر ہے. کس سے کرو؟ قرآن سے دم کرو، کوئی خاص صورت نہیں بتائی. صحابی سورہ فاتحہ پڑھ کے بچھو کاٹے کا دم کرتا تو اللہ کے نبی اس کو دعا دیتے ہیں. نبی کو بچھو کاٹتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور نمک اور ساتھ فلق ناز پڑھتے ہیں. اس کو نہیں روکا، اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں. تو میرے بھائی مل کے بھی کھڑے ہوا کرو، کینہ بھی جاتا ہے، دل سے کینہ بھی جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی بڑی خیر ہوگی. شیطان کو بیچ میں جگہ نہ دیا کریں. یہ ہمارے ذمہ ہیں، یہ علاج ہیں. اس سے ایک طاقتور مومن جب دوسرے کمزور مومن کے ساتھ مس کرتا ہے نا، اللہ نے اس میں ایک سسٹم رکھا ہوا ہے. اس کے وہ کہتے ہیں نا یہ ایک طاقتور جراثیم کمزور جراثیموں کو کھا جاتا ہے، تو اس سے بڑے فائدے ہوں گے انشاءاللہ.